الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم فرمانے والے ہیں. اے نبی جی، آپ ان مکہ والوں کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجیے. پانی کی طرح ہے، ہم نے اس کو آسمان سے برسایا، اس پانی کے ذریعے سے زمین کے نباتات گنجان ہو گئے، پھر وہ چورے چورا ہو گیا، ہوا اس کو اڑا کر کے لے گئی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت والا ہے. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی رونق ہے، باقی رہنے والے نیک اعمال آپ کے پروردگار کے پاس ثواب کے اعتبار سے اور امید کے اعتبار سے بہتر ہے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور آپ زمین کو چٹیل دیکھو گے، خالی دیکھو گے، درختوں سے پہاڑوں سے ہم ان کو اکٹھا کر لیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو نہ چھوڑیں گے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا. یہ لوگ آپ کے پروردگار کے سامنے سب بستہ پیش کیے جائیں گے. اللہ فرمائیں گے تحقیق کہ تم ہمارے پاس آئے بھی جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا ہرگز ہم تمہارے لیے جمع ہونے کے وعدے کا دن کوئی نہ بنائیں گے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا. آپ مجرموں کو دیکھیں گے، گنہگاروں کو ڈر رہے ہوں گے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو نامہ اعمال میں محفوظ ہے. کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کم بختی، اس نامہ اعمال کو ہو کیا گیا ہے، نہ کوئی چھوٹی نہ کوئی بڑی چیز چھوڑتا ہے مگر اس کو گن لیا ہے. وہ لوگ اپنے کیے ہوئے سارے کام موجود پائیں گے. آپ کا رب کسی پر بھی ظلم نہ کرے گا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کا سجدہ کرو. فرشتوں نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. وہ جنوں میں سے تھا، اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی. کیا پھر بھی تم ابلیس اور اس کی ذریت کو مجھے چھوڑ کر کے حمایتی کارساز مددگار بنا لو گے، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. اس بدل کا ظالموں کے لیے انجام بہت برا ہے. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. میں نے ان کو آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت حاضر نہ کیا تھا اور نہ خود ان کی پیدائش کے وقت وہ حاضر تھے، اور میں کسی کو بھی مددگار بنانے والا نہیں ہوں گمراہوں میں سے. کل گزشتہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ میں ایک واقعہ جزئیہ بیان کیا تھا. اور دنیا ختم ہو جانے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے. دنیا ناپائیدار ہے، آخرت سدا بہار ہے. ایک واقعہ جزئیہ سے اس کو ذکر کیا تھا. ابھی جو آیتیں پڑھی گئی اس کے آغاز پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی مسئلے کو قانون کلی کے طور پر ذکر کیا ہے. ایک عام قاعدہ اللہ ذکر فرماتے ہیں
اور اس کو ایک مثال سے سمجھایا۔ عام قاعدہ کیا ہے کہ دنیا موجود نہیں تھی، اللہ کے وجود میں لانے سے وجود پذیر ہوئی۔ 7 آسمان نہ تھے، 7 زمینیں نہ تھی، سارا نظام کائنات تھا نہیں، اللہ کے پیدا کرنے سے وجود میں آ گیا۔ اب جب اللہ چاہیں گے اس کو فنا کر دیں گے۔ مکہ والوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اتنا نیل گو آسمان اوپر تلے، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ کائنات اور اس کی مخلوقات کیسے فنا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اور کائنات کی تمام تر مخلوق فانی ہے، ایک ہی اللہ کی ذات باقی ہے، اس کو ایک قانون کلی سے سمجھایا۔ بارش ہوتی ہے، آسمان سے اترتی ہے، جو انسان کھیتی کرتا ہے وہ کھیت اور وہ درخت، وہ باغات، اور جہاں کھیتی نہیں ہوتی ہے خضرو گھاس ہوتا ہے، چاہے وہ قبرستان ہو یا ریگستان ہو یا کوہستان ہو، پتھر کے اوپر بھی گھاس اگ جاتا ہے اگر اس میں مٹی اور بیج ہو، چاروں طرف رویدگی ہو جاتی ہے، ایک گنجان باغ ہو جاتا ہے۔ چاہے انسان کی محنت نے، اس کی کوشش سے وہ کھیتی وجود میں آئی ہو، وہ درخت ایک گنجان باغ بن جاتا ہے اور گنجان کھیتی ہو جاتی ہے، پھر سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، پھر وہ ٹہلنے لگتی ہے۔ کاشتکار جب کھیت پر جاتا ہے تو بھلا معلوم ہوتا ہے، اور گرین گرین فضا پوری کائنات میں جب ایک چادر سی سما چھا جاتی ہے، اچھا لگتا ہے۔ کچھ وقت کے بعد یہ گنجان باغات، یہ درخت، یہ کھیتیاں، یہ گھاس پھوس سوکھتے ہیں، پھر پیلے پڑتے ہیں، پھر سوکھ جاتے ہیں۔ کھیتیاں انسان کاٹ کر کے کھلیان میں لا لیتا ہے، اور خضرو گھاس بھی بارش بند ہونے پر خشک ہو جاتا ہے، اور ہوا کے تھپیڑوں سے وہ اڑ کر کے کائنات کے اندر بکھر جاتا ہے۔ حالانکہ کچھ وقت پہلے یہ گنجان کھیتی تھی، یہ سرسبز و باغ تھا، یہ حسین فضا تھی، ختم ہو گئی۔ ایسے ہی یہ کائنات کی عظیم بلڈنگ کسی کے بنانے سے وجود میں آئی ہے، وہی اس کا مالک اور خالق ہے، ایک دن اس کو فنا اور برباد کر دے گا۔ جیسے یہ کھیتی لہلہاتی ہوئی ختم ہو گئی، یہ مثال دی، اور اس مثال کے ذریعے سے دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں کا فانی ہونا بیان کیا۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ایک اللہ کی ذات کو فنا نہیں ہے، باقی کائنات کی ہر مخلوق کو فنا ہے۔ جب سور میں پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا، سورہ زمر میں ہے وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، ساری کائنات موت کی گھاٹ اتر جائے گی، اور اس کا اثر عالم برزخ پر ہوگا کہ ساری ارواح قبروں کے اندر، عالم برزخ کے اندر پریشان ہو جائے گی اور بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ تو عالم بر میں بھی اور عالم برزخ میں بھی، زمین پر بھی موت طاری ہو جائے گی، اور عالم برزخ میں جو ارواح ہے، ان ارواحوں پر بھی ایسی قسم کی جو ہے بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، 4 فرشتے باقی رہیں گے۔ اللہ فرمائیں گے کون کون؟ 4 کا ان کی بھی روح قبض کر لو۔ آخر میں ملک الموت باقی رہے، اسرائیل باقی رہے، کہا تجھے بھی مر جانا ہے۔ اللہ کی ذات باقی سب کائنات فنا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی رونق ہے۔ انسان اپنی اولاد سے، اپنے مال و متاع سے اپنا جو ہے کیریئر بناتا ہے۔ اسی لیے عاص بن وائل، ولید بن امیہ، صنادید قریش میں سے اللہ نے حاضر باس اولاد دی تھی، اسی لیے اس نے قرآن کریم کے اندر اس کا واقعہ پورا مذکور ہے۔ بہت تکبر کیا تھا حاضر باش اولاد کی وجہ سے، یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے۔ اسی لیے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انسان 2 قسم کی کھیتی کرتا ہے،
ایک دنیا کی کھیتی، ایک آخرت کی کھیتی. اور انسان کی دنیا کی کھیتی اس کی مال اور اولاد ہے، اور انسان کی آخرت کی کھیتی اس کے نیک اعمال ہے. یہ روزہ آخرت کی کھیتی ہے، یہ نماز آخرت کی کھیتی ہے، یہ تسبیح تلاوت، یہ صدقہ خیرات آخرت کی کھیتی ہے، یہ حج عمرے آخرت کی کھیتی ہے. اور دنیا کی کھیتی مال اور اولاد، اور باقی رہنے والے نیک اعمال، اس سے ثواب کی امید رکھی جاتی ہے اور اس سے بدلہ چاہا جاتا ہے. اس کی تفسیر میں مختلف اقوال. باقی رہنے والی نیکیاں کیا ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقیات الصالحات کے لیے تیار ہو جاؤ. صحابہ نے پوچھا باقیات الصالحات یا رسول اللہ، آپ جن باقیات الصالحات کی تیاری کا حکم دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا کہو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت ابو سعید خدری سے بھی منقول ہے. حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ انسان کی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں. اور لا حول ولا قوت الا باللہ کے بابت حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 99 بیماریوں کے باب، 99 بیماریوں کے دروازے یہ بند کر دیتا ہے. 99 بیماریوں کے باب یہ بند کر دیتا ہے، اور اس کا علاج لا حول ولا قوت الا باللہ پہ. اور تکلیفوں کا اور مصیبتوں کا علاج لا حول ولا قوت الا باللہ میں. اور سب سے ادنا درجہ انسان سے رنج اور غم کو دور کر دیتا ہے، اور یہ جنت کی چابی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی لیے تیسرا کلمہ 10 مرتبہ پڑھے تو 11ویں مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، 3 مرتبہ پڑھ کر 1 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بہت بڑی چیز ہے، برائیوں کے 99 دروازے بند کر دیتا ہے اور بیماریوں سے نجات دلاتا ہے. اور یہ کلمہ وہ ہے جو انسان کو غم اور فکر سے نجات دے دیتا ہے. تیسرا کلمہ بہت اہم ہے، اور کئی روایتوں سے مختلف مضامین سے اس کلمے کو یہاں مراد لیا ہے. باقی رہنے والی نیکی، جب آدمی سبحان اللہ پڑھتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے. ایک مختصر کلمہ ہے، 2 سیکنڈ بھی نہیں لگتے. اور جنت کا ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ ایک تیز رفتار گھوڑ سوار اگر مسافت طے کرے تو بھی 100 سال تک میں جتنی مسافت طے کرے اتنا ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اور یہ ایک سبحان اللہ کہنے پر وہ درخت جنت میں لگ گیا. کتنی بڑی دولت اللہ نے دی. دوسری تفسیر، اس سے 5 نمازیں مراد ہیں. تیسری تفسیر، سارے نیک اعمال مراد ہیں. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نیت ہے، اس لیے کہ ہر عمل نیت کے تابع ہے. اگر نیت اچھی ہے تو عمل بھی اچھا ہے، اگر نیت غلط ہے تو عمل بھی غلط ہے. حضرت عبید ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد انسان کی نیک بیٹیاں ہیں. عبید ابن عمر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد انسان کی نیک بیٹیاں ہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آقا کے سامنے اس امت کا ایک جہنمی پیش کیا گیا، اس کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ یہ جہنم میں جائے گا. جب اس کا فیصلہ جہنم کا ہو گیا، اب اس کو فرشتے جہنم میں گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں، تو اس کی نیک بیٹیاں اپنے باپ کو چمٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کے دربار، اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا اے اللہ ہم نیک ہیں، ہم کو آپ جنت میں داخل کرتے ہیں، ہمارے باپ کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا ہے.
ہمارے باپ کا ہم پر بڑا احسان ہے، انہوں نے بہت مشقت اور محنت میں ہماری تربیت کی، اور ہم جنت میں اور ہمارا باپ جہنم میں، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اے اللہ ہمارے باپ کی مغفرت فرما دے۔ یہ جھگڑالو لڑکیاں بعض روایتوں میں ہیں، جاؤ اے جھگڑالو بیٹیاں، تمہارے جھگڑے کی وجہ سے میں نے تمہارے باپ کو معاف کر دیا۔ اولاد میں آدمی جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے کہ بیٹا ہوا، یقیناً خوشی کی چیز ہے، اور میٹھائی تقسیم کرتا ہے۔ ابھی ایک مولوی صاحب کے یہاں رجب میں بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے سب میں پیڑے تقسیم کیے۔ پہلی مرتبہ ولادت ہوئی کئی سالوں کے بعد، لڑکی آئی، لڑکی کی ولادت پر انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے سب دوست اساتذہ سب کو تقسیم کیے۔ لوگ بیٹوں میں ایسا کرتے ہیں، بیٹے میں نہیں۔ بیٹا نعمت ہے، اس پر شکریہ واجب ہے، تب جا کر کے وہ عبادت بنتا ہے۔ اور بیٹا پیدا ہو گیا، شکریہ نہیں کیا تو نیکی نہیں بنی۔ اور بیٹی کا پیدا ہونا نیکی ہے۔ جس کے گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہو گئی، روزانہ ماں اور باپ کے نامہ اعمال میں فرشتہ ایک ایک نیکی لکھتا ہے، اور جوانی تک لکھتا ہے۔ اور جوانی میں دیندار مرد سے نکاح کرا دیا تو مقبول حج و عمرہ لکھ کر کے وہ نیکی ختم۔ یہ عورت کی حیثیت اسلام میں۔ تو عبید ابن عمر نے فرمایا کہ اس سے انسان کی باقی رہنے والی نیکیاں سے اس کی بیٹیاں مراد ہیں، اس لیے بیٹیوں کی تربیت پر توجہ دینی چاہیے۔ وہ بیٹیاں کہے گی باری تعالیٰ یہ میرا باپ ہے، اس کا ہم پر احسان ہے، انہوں نے ہماری اچھی سے اچھی تربیت کی اور ہمارے پیچھے مجاہدے برداشت کیے، اس کو جنت میں داخل کر دو، اللہ تعالیٰ سفارش قبول کر لیں گے۔ ایسا ہی ایک مضمون حدیث میں ہے، وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس انسان کی 3 بچے بچپن میں انتقال کر جائے، نابالغیت میں حلم یا 2 یا 1، تو وہ اگر ماں باپ کسی وجہ سے جہنم کے عذاب کے مستحق ہیں تو یہ بچے چمٹ جائیں گے، اور اللہ فرمائیں گے اے جھگڑالو بچوں جاؤ، تمہارے جھگڑنے کی وجہ سے میں نے تمہارے ماں باپ کی مغفرت کر دی۔ وہ نابالغ بچے مراد ہیں۔ اور یہ انسان کی بالغہ بیٹیاں جن کو نیک بنایا اور دیندار بنایا اور تربیت کی، کسی وجہ سے باپ جہنم کا مستحق ہے یا ماں، تو ان کو جہنم سے چھڑا کر کے جنت میں داخل کروائے گی۔ اس لیے باقیات الصالحات کی ایک تفسیر انسان کی نیک بیٹیاں، ماں باپ پر اولاد کی تربیت اور ان کو نیک بنانا من جملہ فرائض میں سے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، جس دن اللہ پہاڑوں کو چلا دیں گے اور روئی کے گالوں کی طرح تبدیل کر کے خدا اس کو زمین پر سے ہٹا دیں گے، مکانات منہدم ہو جائیں گے، درخت ختم کر دیے جائیں گے، اور پوری زمین قاعا صفصفا ایک چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ پھر اللہ کے دربار میں اکٹھے ہوں گے اور اللہ کسی ایک کو نہیں چھوڑے گا۔ لا ترى فيها امتا ولا عوجا، کوئی اونچ نیچ زمین پر دیکھیں گے نہیں، ایک شفاف چٹیل میدان بن جائے گا۔ اور دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو عالم برزخ سے مردے اور زمین پر جو موتیں واقع ہو گئی سب، اب بعث بعد الموت کی تیاری ہوگی، اور ہر انسان جیسے اکیلے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، تنہا ماں کے پیٹ سے بغیر کسی کپڑے کے ننگا ہوگا اور اللہ کے دربار کی طرف چلے گا، موقف حساب کی طرف جائے گا۔ انسان اپنی قبر سے اگے گا، جیسے دانہ زمین میں ڈالا جاتا ہے اگتا ہے، اور جس کو موت طاری ہو گئی دوسری مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو ان کے جسم میں روح لوٹا دی جائے گی اور موقف حساب کی طرف چلیں گے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے ایسا حشر کیا جائے گا، یعنی بغیر ننگے پاؤں، ننگے بدن، ننگے پیر، حدیث میں ہے
حفاتن عراتن غلن، ایسے ہی کھڑے ہوں گے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں، کسی کے سطر کی طرف نگاہ نہیں پڑے گی؟ کا معاملہ بڑا خطرناک ہوگا، ہر ایک کی نگاہ اللہ کی طرف ہوگی، میرے بارے میں اللہ کا فیصلہ کیا ہو رہا ہے؟ زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نصف پر ہو جائے گا، ہر انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، کوئی کسی کی طرف دیکھے گا نہیں، بڑا بھیانک منظر ہوگا۔ اللہ بڑے غصے میں ہوں گے، لمن الملک اليوم، کوئی جواب دینے والا نہیں، للہ الواحد القہار۔ دوسری روایت میں یوں ہے، جس کو طبرانی نے معجم میں بیان کیا ہے، کہ انسان اپنے اپنے کفنوں میں ملبوس کھڑے ہوں گے، تو دونوں روایتوں میں تضاد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہیں صحاح کی کتابوں میں، اس میں انسان ننگے پاؤں، ننگے پیر، ننگے بدن کھڑا ہوگا، اور اس میں کفنوں میں ملبوس ہوگا، کفنوں میں ملبوس کھڑا ہوگا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے مردوں کو اچھا کفن دو، اس لیے کہ وہ بعث بعد الموت کے دن اپنے اپنے کفنوں میں ملبوس اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اور عالم برزخ میں آپس میں ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ ہم نے تو قبر دے دی، یہ قبر ایک عالم برزخ کی پہلی منزل ہے، جہاں کی کم سے کم زندگی 500 برس کی ہے، اور لمبی زندگی کو اللہ بہتر جانتا ہے، اور عالم ارواح میں اپنے اپنے کفنوں میں ملبوس ان کی باہم ملاقاتیں ہوتی، اور ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، اور وہ اپنے انہی کفنوں میں ملبوس ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے مرحوم کو اچھا کفن دینا چاہیے۔ دو وجہ ہو گئی، ایک خود عالم برزخ میں اپنے کفنوں میں ملبوس ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور جب ایک دوسرے سے زندگی میں ملاقات ہوتی ہے تو آدمی کی کیٹیگری کے مطابق آدمی اچھے طریقے سے کر کے مہمان جاتا ہے کسی کے یہاں، صاف ستھرا ہو کر، تیار ہو کر، اس طرح۔ اور دوسرا، عالم برزخ میں اگر بعث بعد الموت کے دن اپنے کفنوں میں ملبوس ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ بھی ایک عالمی ملاقاتیں ہیں۔ لیکن پہلی روایت میں یوں ہے کہ ننگے کھڑے ہوں گے، اور اس روایت میں یوں ہے تو دونوں میں تضاد ہیں۔ اس کے تطبیق دفعیت کی شکل یہ ہے کہ یہ عالم برزخ میں ہے، اور وہ بعث بعد الموت والا موقف حساب ہے، تو دونوں باتیں جدا جدا ہیں۔ یا ایک تعویل یہ بیان کی گئی کہ بعض لوگ کفنوں میں ملبوس ہوں گے اور بعض لوگ کفنوں میں ملبوس نہیں ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شہید اپنے کفنوں کے اندر پہنے ہوئے کپڑوں میں کھڑا ہوگا، یعنی شہید کا جو ہے وہ اپنے پہنے ہوئے کپڑے میں ہی اس کو دفن کیا گیا، شہید دنیاوی و اخروی۔ یہ شہداء کا حال بیان کرنا مقصود ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ بعض لوگ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، بعض لوگ بغیر کپڑے کے ہوں گے، اور پہلی روایت کے مطابق سب سے پہلے جن کو کپڑا پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ حضرت ابراہیم کی جزوی فضیلت ہے۔ البتہ ان جسموں سے کپڑے جن کے نہیں ہیں اس میں آقا داخل ہے یا نہیں اس کی کوئی وضاحت نہیں، اس لیے بعد میں انبیاء آ گئے، اس لیے مسئلہ ختم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلائق کے درمیان میں اعلان کر کے خدا سب سے پہلے کپڑا دے گا، کیوں؟ سلسلہ نبوت اور رسالت میں 1.25 لاکھ انبیاء اور 313 رسولوں میں زمانہ دعوت و ارشاد کے درمیان میں کوئی پیغمبر ننگا نہیں کیا گیا سوائے ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت یحییٰ کو آرا یہاں رکھ دیا اور چیر کر کے 2 ٹکڑے قوم نے کر دیے۔ حضرت زکریا کے بیٹے، ان کا بیان قرآن میں، یہاں آرا رکھ کر کے چیر ڈالا۔ بنو اسرائیل
ایک صف میں 3,000 پیغمبر کو کھڑے کر کے قتل کر دیتے تھے۔ بنو اسرائیل میں بکثرت انبیاء شہید کیے گئے۔ قرآن میں یہ سارے حقائق موجود ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں کہ جن کو زمانہ دعوت اور ارشاد میں دعوت اور رشد و ہدایت کی محنت کی بنیاد پر جس وقت نمرود نے منجنک کے ذریعے سے آگ میں ڈالا تھا تو حضرت ابراہیم کے کپڑے اتار لیے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں رعایت کریں گے، اور اسی رعایت کے پیش نظر خلائق کے درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان ہوگا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا دیا جائے گا۔ یہ تو بات اس پر ختم ہو گئی۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اللہ فرمائیں گے لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے لوگو تم ہمارے پاس حاضر ہو کر آئے بھی نہیں۔ جو باعث بعد الموت کا منکر ہے اس کے لیے مسئلہ بڑا خطرناک ہوگا۔ آدمی مانے گا نہیں، مانتا نہیں تھا، مکہ کے مشرک مانتے نہیں تھے۔ عاص ابن وائل اکیڑے کے اوپر سے سڑی ہوئی ہڈی لایا اور کہا دیکھو دیکھو یہ بوسیدہ ہڈی جو ریزہ ریزہ ہو گئی، اس کو مسل دیا اور کہا کیا اس سے کبھی انسان پیدا ہو سکتا ہے؟ اور محمد ابن عبداللہ یوں کہتے ہیں کہ اس سے اللہ انسان پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہیں گے لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے پہلی تخلیق میں ہمیں تم نے بنایا تھا، اب دوسری تخلیق میں ہم نے تمہیں پیدا کیا، تم آئے بھی ہمارے پاس۔ تمہارا تو یہ خیال تھا کہ مرنے کے بعد 2 مرتبہ ہرگز زندہ ہونا نہیں۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اب انسان کا نامہ عمل کھل جائے گا اور منتہائے نظر تک اس کا اعمال نامہ۔ اب مجرم جو ہے اندر میں لکھی ہوئی کارگزاری دیکھ کر کے ڈرے گا کہ ہاں اس میں تو کوئی ایسا ہے عمل ہے ہی نہیں کہ میں سورگ میں جنت میں جاؤں، یہ تو سب برے اعمال ہیں۔ اور کیسا نامہ عمل، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، کوئی چھوٹا بھی گناہ نہیں چھوڑا، کوئی بڑا گناہ بھی نہیں چھوڑا، سب گنتی کر لیا، سب یہاں میں موجود پاتا ہوں۔ اور اللہ کسی پر ظلم نہ کرے گا، نیکی کے ارادے پر نیکی لکھی گئی، گناہ بھی لکھے گئے، سب انسان دیکھے گا۔ ایسا نامہ عمل ہر ایک کا تیار ہوتا ہے، اور اللہ فرمائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا نامہ رزلٹ خود پڑھ لو۔ گلے کا ہار بنا دیں گے، نامہ عمل کو گلے کا ہار، اور ہر انسان کے گلے میں چپکا دیں گے، اور نتیجہ رزلٹ اندر واضح ہو جائے گا، خالی اس کو پڑھنے کی دیر۔ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا رزلٹ پڑھ لو، اپنا ٹھکانہ تلاش کر لو۔ آگے آدم علیہ السلام کو سجدہ استقبالیہ جو کروایا گیا اس کی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ آئندہ کی مجلس کے اندر اس کو ذکر کریں گے۔ حدیث شریف میں ہے ذاکر اللہ فی رمضان مغفور لہ وسائل اللہ فیہ لا یخیب، رمضان میں ذکر کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے اور رمضان میں اللہ سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ لہذا ہم ذکر بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں اس امید پر کہ اللہ مغفرت فرما دے اور اللہ ہماری مراد پوری کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد اللهم لك الحمد حمدا كما يليق بجلال عظمتك وعظيم سلطانك يا اول الاولين ويا خير الاخرين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم انصرنا ولا تنصر علينا أكرمنا ولا تهنا زدنا ولا تنقصنا أعطنا ولا تحرمنا آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك أن تملكنا منها شيئا إذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اے اللہ ہم تمام پر کائنات میں بسنے والی انسانیت کو ہدایت نصیب فرما گمراہی سے حفاظت فرما آپ کی معرفت کا نور عطا فرما آپ کی ذات عالی سے تعلق عطا فرما کمالی ایمان عطا فرما خشیت و تقوی نصیب فرما اس بستی پر خصوصی رحمتیں نازل فرما انوار اور برکات سے مالا مال فرما شر و فساد سے حفاظت فرما اے اللہ ہماری تجارت کاروبار ملازمت کھیتیاں جان و مال عزت و آبرو ایمان اعمال عقائد میں برکت نصیب فرما اے اللہ جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں سب کی کربٹ مغفرت فرما سب کی قبروں کو نور سے بھر دے سب کی روحوں کو علیین میں داخل فرما امت کے بیماروں کو صحت شفا عطا فرما پریشان حال بھائیوں کی پریشانی دور فرما مقروضین کے قرض چکوا دیجیے
بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے، اولاد والوں کی اولاد کو مجھے فرما بردار بنا دیجیے۔ اے اللہ آپ نے بڑا فضل فرمایا، مغفرت کا عشرہ بھی قریب الختم ہے۔ اے اللہ جس سے آپ نے رحمت نصیب فرمائی، اے اللہ ہماری 100% مغفرت فرما دی۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی اخیر عشرے تک پہنچا دیجیے، اور ہم سب کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کا فیصلہ فرما دیجیے۔ اے اللہ اعتکاف اور لیلۃ القدر کا زمانہ قریب ہے، اے اللہ ہمیں عبادت کا ذوق عطا فرما دیجیے، عبادت کا شوق نصیب فرما دیجیے، اور ہمارے لیے بقیہ عبادتیں آسان فرما دیجیے۔ روزوں میں، نمازوں میں، اعتکاف میں، لیلۃ القدر کی تلاشی میں تقویت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ مانگی ہوئی دعائیں اپنے فضل پیارے آقا کے حسنات کے صدقے میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین۔